الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیز بھائیو، آج ہم معراج کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نمایاں ترین معجزہ معراج کا ہے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کی تاریخ، اس کا سن، اس میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ یا 8 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال تاریخ کوئی بھی ہو تو یہ واقعہ جو ہے حقیقتاً ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سن اور تاریخ کا مختلف ہونا جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل ہے کہ یہ واقعہ بالکل حقیقی ہے اور سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 برس کے ہوئے، یعنی نبوت ملنے کے 10 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کی غمخوار اور ہر موقع پہ ساتھ دینے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو چکا، اور شیب ابی طالب جو ایک یعنی پہاڑوں کے دامن میں گھاٹی تھی جس میں مسلمانوں کو قید کیا گیا اور ان کے اوپر جو ہے قحط طاری کر دیا گیا، یہ سبھی مصائب و علام، پریشانیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم زدہ تھے، حتیٰ کہ اس سال کا نام بھی عام الحزن یعنی غمگینی پریشانی والا سال رکھ دیا گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے چاہا کہ اپنے محبوب بندے کو، محبوب پیغمبر کو جو ہے آسمانی دنیا کی سیر کروا کر ان کی دل جوئی کی جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، فرحت اور ان کو خوش کیا جائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ابی طالب کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن یعنی کزن جس کو کہا جاتا ہے وہ لگتی ہیں۔ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں چند ملائکہ کے ساتھ، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ بیدار کرتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ یعنی جو بیت اللہ ہے اس کے پاس جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، وہاں پہ حتیم کے اندر اور یا پھر اس
کنواں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا۔ وہاں پہ اور بھی ملائکہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ شق صدر کیا گیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سینہ مبارک ہے اس کو چیرا گیا اور اندر سے دل کو نکالا گیا، قلب مبارک کو، دل مبارک کو نکال کر جو جبرائیل امین سونے کی تشتری لائے تھے اس کے اندر رکھا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل مبارک کو اس کے اندر حکمت بھری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان حکمتوں کے ساتھ، علوم کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو بھر دیا گیا۔ پھر قلب مبارک کو بھی سی دیا گیا، یعنی پہلے تو اس کو دھویا گیا اور پھر اس کو حکمتوں سے بھر کر پھر ویسا ہی اس کو سلائی کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے لے کر بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، مسجد اقصی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے یہ وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو، جیسے کچھ آدمی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو اچانک بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو سبحان ہے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو عیوب سے، جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کو لے گئی، لیلن، لیلن اسم نکرہ لائے۔ اسم نکرہ لانے کے ساتھ جو ہے قلیل وقت کو بیان کرنا ہے۔ رات کو تو لے گئے لیکن بیان کیا کرنا ہے، بالکل رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا۔ اب راستے میں کچھ عجائبات دیکھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ وادی طور سینا جہاں پہ ایک درخت ہے، سرخ ٹیلا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے وادی سینا میں، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں نوافل پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا۔ پھر دوسرا مقام آتا ہے راستے میں یثرب، جو موجودہ نام مدینہ منورہ ہے۔ یہاں پہ جو وادی بطحا ہے اس کے اندر نخل یعنی کھجورے جو ہیں ان کے بہت زیادہ درخت تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ آؤ گے تو یہاں آپ کا قیام ہوگا، یہاں آپ کی سکونت ہوگی، یہاں آپ رہائش پذیر ہوں گے۔ وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں، آگے مدین پہنچے جو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ آئے، وہاں پہ بھی 2 رکعت نفل پڑھے گئے۔ پھر وہاں سے چلے، چوتھا مقام آتا ہے بیت اللحم جو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش گاہ تھی، تو وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نوافل ادا کیے۔ پھر وہاں سے سیدھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں پہ اور بھی چیزیں پیش آئیں۔ کفار کا جو قافلہ وہاں سے یعنی مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جا رہا تھا،
یا یمن کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو پلان جو تھا نا، اونٹ کے اوپر ہوتا ہے کجاوا جس کو کہا جاتا ہے پلان، تو اس کے ساتھ پیالہ پانی کا بھرا ہوا تھا، آپ نے وہ بھی یعنی نوش فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کی سواری کو دیکھ کر، یعنی براق کو دیکھ کر، وہ ایک دوسرا جو قافلہ ہے ان کا جو اونٹ تھا وہ بدک گیا، یعنی ڈر کر بھاگ گیا، اور اس کے اوپر جو سوار تھے وہ گر گئے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مکہ مکرمہ سے، یعنی مسجد حرام سے بیت الاقصی، مسجد اقصی کی طرف ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ براق کے ذریعے ہوا۔ براق سواری کیسی تھی؟ کہتے ہیں کہ خچر سے بڑی، اور جو گھوڑا ہے اس سے کچھ چھوٹی تھی، اور بعض کہتے ہیں خچر سے چھوٹی، اور جو حمار یعنی گدھا ہے اس سے کچھ بڑی تھی، اس نما وہ سواری تھی۔ اور جہاں پہ نگاہ جاتی تھی، جہاں پہ نظر پڑتی تھی، وہاں پہ اس سواری کے قدم ہوتے تھے، اتنی برق رفتار تھی وہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یعنی بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے پہنچ گئے، تو ہوا یہ، وہاں پہ تمام انبیاء جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اب انہوں نے استقبال کیا، آگے والی صف میں جناب آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، دوسری صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، اللہ کے نبی وہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب جبرائیل امین ایک نیا مصلی لے کر آتے ہیں اور اس کو محراب میں بچھا دیا گیا۔ جب بچھایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں تھا کہ ہمارے جو والد ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی موجود ہیں، جو امت کے ماں باپ ہیں، اور پھر اسی طریقہ سے آدم ثانی یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی موجود ہیں، اور جو پیغمبروں کے جد امجد ہیں یعنی پیغمبروں کے دادا ہیں حضرت ابراہیم وہ بھی موجود ہیں، تو وہ مصلی پہ جائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ بلوا لیا، یعنی مقدم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کی، یہیں سے آپ کو لقب ملا امام الانبیاء، یعنی اللہ کے نبیوں جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے کیا ہیں؟ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب میرے بھائیوں، اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ جب نماز سے سلام پھیرا تو یہاں سے ایک زینہ لگا ہوا تھا آسمان کی طرف۔ یہ کیسا زینہ تھا، کیسی سیڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ موجود ہیں، آسمان دنیا پہ گئے، ملائکہ نے پوچھا کون؟ تو کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آگے سے سوال ہوا کیا ان کو اجازت دی گئی؟ تو جبرائیل نے فرمایا جی ہاں، ان کو اجازت دی گئی ہے، لہٰذا ایک پہلے آسمان پہ چلے گئے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر یہی سوال و جواب، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ چلے گئے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ جب تشریف فرما ہوئے، یہ یاد رکھیں سوال و جواب ہر آسمان پہ ہے،
چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت معمور یعنی جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اب یہ آسمان دنیا 7 آسمان پورے ہو چکے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یعنی جو زمین کے اوپر اللہ نے ملائکہ کو منتخب کیا ہے وہ ان کی انتہا ہے. نیچے سے ملائکہ جائیں گے یہاں تک، اوپر سے ملائکہ آئیں گے یہاں تک، یہ یہاں پہ پیغام دیں گے، ان کو وہ آگے لے جائیں گے. اللہ کا نظام ہے. دوسرے اوپر والے ملائکہ آ رہے ہیں یہاں تک، یعنی انتہا. یہ کیا ہے؟ انتہا کا مقام ہے. اوپر والے نیچے نہیں جائیں گے، نیچے والے اوپر نہیں جائیں گے. اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام بنایا ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے ہی نہیں. مشکل کا لفظ یا ناممکن کا لفظ ہم لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے تو ایسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ وہ ذات ہے جس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے. تو اس کے آگے یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنے محبوب بندے کو ایک قرب عطا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بات بیان کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ راستے میں چھوڑ دیا، جو ہے آگے نہیں گئے. تو یہ خطیبانہ جاہلانہ لوگوں کا ایک انداز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام باوفا تھے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا ان کو درجہ دیا ہے. تو جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے چلے جاتے ہیں. پاکستان کے ایک مفتی مولانا زرولی خان صاحب رحمہ اللہ وہ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری مسلم کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. یہ کہنا کہ آگے ملائکہ کا جو مطلب راستہ ہے وہ بند ہے، اوپر ملائکہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کو ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم. وہ تو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کے جو عرش ہے اس کے ارد گرد موجود ہیں. تو لہٰذا یہ مطلب خطیبانہ لوگوں کی باتیں چلتی آگے خطیب کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جبرائیل کا جانا ممنوع ہے، فلاں ایسے باتیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے. بہرحال علماء کا اس میں چلتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تجلیات کا نظارہ کیا، دیدار کیا، تو اس وقت حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جو ہونٹ ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے. اب اللہ تو عالم الغیب ہے. یہ جو قرب تھا اللہ رب العزت نے اور کسی کو نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے، لیکن یہ جو دیدار الہی ہے یہ اور کسی کو نہیں ملا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، اے میرے محبوب آپ میرے لیے کیا لے کر آئے؟ اتنا دور سے چل کے آئے میرے پاس، تو کیا لے کے آئے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
پروردگار کے سامنے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام بدنی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے، میں بندہ ہوں، اس کے علاوہ کیا لا سکتا ہوں، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ، السلام علیکہ، یہ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے اس کے اوپر اللہ نے سلامتی بھیجی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے خیر خواہ ہیں، اپنی امت کی رہائی مانگتے ہیں، اپنی امت کی آزادی اور ان کی خلاصی، ان کی مغفرت مانگتے ہیں ہر موقع پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے عرض کیا، یہ نہیں کہا کہ صرف مجھ پہ سلام ہو، سلام علیہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اس میں ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے، السلام علینا جو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین نیک بندوں کا تذکرہ الگ کر دیا، جو گناہ گار ہیں ان کو ساتھ ملا لیا، السلام علینا یعنی ہم پر سلامتی ہو، ہم پر آپ کے ساتھ مراد گناہ گار لوگ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی نے شامل فرما لیا، یہ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے، بخاری کی روایت آتی ہے کہ 3 چیزیں عطا کی، اللہ نے 3 چیزیں اپنے نبی کو عطا کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی شرک نہیں کرے گا، مشرک نہیں ہوگا، اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور اسی طریقہ سے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی آخری آیات جو ہیں وہ عطا کی گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اب 50 نمازیں ملی، جب 50 نمازیں ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، سارا معاملہ ہو گیا، جنت جہنم سب کو دیکھا، جنت کی سیر کی، جہنم کے معاملات کو دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ پھر جب واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا لائے ہیں، بتلایا 50 نمازیں لے کے آ رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ بنی اسرائیل کو 2 نمازیں ملی تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے، پوری نہیں کر سکے، تو 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چکر کاٹتے رہے، بالآخر 5 باقی بچی۔ جب 5 بچی تو پھر موسیٰ کہنے لگے اور بھی کم کروا لیجئے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس حیا آتی ہے کہ میں بار بار یہ معاملہ کروں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں میں کمی کوتاہی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے 50 کی بجائے 5 نمازیں دے کر ثواب کتنا دے دیا؟ 50 کا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے کریم و رحیم ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں۔ جب آئے تو وہ جو کنڈی تھی دروازے کی، وہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، واپس آئے ویسی ہی ہل رہی تھی، اور جو وضو کا پانی تھا وہ تھوڑا تھوڑا ہل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے اس بات کو حضرت ام ہانی سے شیئر کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس واقعے کو کسی سے بیان مت کرنا، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ اتنے قلیل مدت میں، یعنی قلیل وقت میں بیت الحرام سے بیت المقدس پھر آسمان دنیا، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بات سچ ہے اس کو چھپایا کیوں جائے، یہ واقعہ حقیقت ہے، اس کو کیوں چھپاؤں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جو ہے لوگوں کو جمع کرنے لگے، وہاں پہ اعلان کر دیا کہ میں نے یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ خواب کے لیے اللہ کیوں کہہ رہا ہے سبحان اللہ؟ خواب تو انسان کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ سعودی عربیہ میں ہے، گم پاکستان میں رہا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جسمانی معراج تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس اپنے جسم مبارک کے ساتھ یہ معراج ان کو حاصل ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، تو دو گروہ تھے، کفار کے اور ایمان والوں کا، ماننے والے اور انکار کرنے والے، دو گروہ تھے۔ اب جو ایمان لا چکے تھے ان لوگوں نے واقعے کو تسلیم تو کر لیا، لیکن جو کفار ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ بالآخر ابو جہل نے چال چلی، وہ گئے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ ابو بکر سے پوچھا جائے۔ یہ اس وقت تک صدیق نہیں بنے، صرف ابو بکر تھے۔ ان سے پوچھا اے ابو بکر، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر جو ہے آسمان دنیا اور وہ سب گھوم کر واپس آ گیا رات کے ایک حصہ میں، کیا آپ یقین کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے فرمایا اگر تو یہ میرے محبوب پیغمبر کہتے ہیں، اگر میرا دوست محمد کہہ رہا ہے تو میں اس سے اور بھی زیادہ آگے کو تسلیم کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر دیکھ لے، آپ ایک ایسی بات کو تسلیم کر رہے ہو جو عقل میں نہیں آتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تو اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن میں کئی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی کے آتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جو ہے نا شراب پیش کی گئی، شراب اور دودھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شراب کو پسند نہیں فرمایا بلکہ دودھ کو پسند کیا۔ تو یہ معاملہ تھا، معراج کا ایک واقعہ تھا جو ہمارے لیے انتہائی امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت ہونے کے یہ ہمارے لیے شرف کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر جو ہے وہ مطلب درجہ، ان کی شان و شوکت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کو بڑھایا گیا ہے۔ یہ قرب اور کسی کو حاصل نہیں ہوا جو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تمام انبیاء بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ